السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم کھانے کے آداب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ کیا ہوتا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، کھانے کے اقسام، کھانے کے طریقے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مومن بندہ اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ اس کے ذریعے طاقت حاصل کر کے اللہ کی بندگی کرے، لیکن ایک کافر بندہ صرف خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ کھانا کھاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی عطا کر رکھی ہے اس میں سے کھاؤ۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ ہر چیز سیدھے ہاتھ سے کھائیں دوستو، اور کچھ بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور بولا کریں۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائیں، درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہیں۔ اگر سب لوگ مل کر کھا رہے ہوں تو سب کا خیال کرتے ہوئے کھائیں، کیونکہ آدمی کی پہچان دسترخوان پر ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت میں بیٹھیں تو صرف اپنا ہی پلیٹ بھرتے رہتے ہیں، ان کو بازو بیٹھنے والے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس سے آدمی کی فطرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو آدمی دسترخوان پر دوسروں کا خیال کر سکتا ہے وہ حقیقت میں زندگی کی کسی بھی موڑ میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ جب دسترخوان پر ہوں تو کھانے پر عیب نہ نکالیں۔ ہاں، اگر پکانے والوں کی اصلاح کرنا مقصد ہو تو حکمت سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ کھانا ایسے نہ کھایا جائے جس سے بازو والوں کو گھن محسوس ہو۔ بازاری چیزوں کے مقابلے میں گھریلو کھانے کو ہی زیادہ ترجیح دیں، اسی سے آدمی بیماریوں سے بچ سکتا ہے دوستو۔ لقمے چھوٹے چھوٹے کھائیں، ہر لقمے کو خوب چبائیں۔ اگر کچھ لوگ ساتھ مل کر ایک برتن میں کھا رہے ہوں تو ایک ہی آدمی زیادہ جگہ گھیر کر نہ بیٹھے، بلکہ ایسے بیٹھے کہ سب کو جگہ مل سکے۔ اگر کوئی برتن سے دور ہے تو پہلے اس کا خیال کریں۔ جب بھی کچھ نئی چیز کھانے کے لائی جائے تو جھپٹ کر خود ہی کھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دوسروں کا خیال کریں۔ دسترخوان پر ایسے مظاہرہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو لالچی سمجھنے پر مجبور ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کے کھانے پر نظر رکھتے ہیں کہ فلاں اتنا کھاتا ہے، فلاں ایسے کھاتا ہے، فلاں اتنی روٹیاں کھاتا ہے، فلاں اتنا کھانا کھاتا ہے۔ اس طرح کا تبصرہ کرنا بری بات ہے دوستو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھتے ہی اس پر نظر دوڑانا شروع کرتے ہیں اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اخلاقی طور پر یہ بات بھی درست نہیں ہے دوستو۔ کھانے کے معاملے میں ہمیشہ دل بڑا ہی رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ اچھا بنے تو پڑوسی کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں، اچانک پڑوسی کے بچے آ جائیں تو انہیں بھی ضرور کھلائیں۔ گھروں میں عام طور پر مرد حضرات پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، جتنا بھی رکھا جائے سیر ہو کر کھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ گھر کی عورتوں کو بھی بچا ہے یا نہیں۔ بیچاری عورتیں عام طور پر اکثر و بیشتر بچا کچا ہی کھا لیتی ہیں۔ اگر بریانی بنایا جائے تو آخر میں ان کو کھانا ہی ملتا ہے، گوشت نہیں مل پاتا ہے۔ اگر سالن ہو تو صرف شوربہ ہی ملتا ہے، لیکن وہاں بھی گوشت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے مردوں کو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کھانا چاہیے کہ عورتوں کو بھی کھانا بچا رہے۔ اگر آپ کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہوں تو ایسے وقت نہ جائیں جو کھانے کا وقت ہو، کیونکہ جس کے پاس جا رہے ہیں ممکن ہے گھر کے افراد کے حساب سے ہی کھانا بنایا ہو۔ یا تو وہ لوگ کھانا کھانے سے رک جائیں گے آپ کے آنے کی وجہ سے، یا آپ کو بھی شامل کر لیں گے، لیکن کھانے کے کم پڑنے کا خوف انہیں لگاتار رہتا ہے۔ یا کبھی ان کے پاس سیدھا سادہ کھانا بنا ہوا رہتا ہے،
ایسا سادہ کھانا کھلانے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے ایسے وقت جائیں جو کھانے کا ٹائم نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو کھانے کی دعوت دے تو زیادہ دیر سے نہ جائیں اور نہ ہی بہت جلدی پہنچ جائیں، اس سے میزبان کو تکلیف ہو سکتی ہے، بلکہ جو وقت بتایا جائے اسی وقت میں آپ جائیں۔ گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، سب لوگ اسی وقت مل کر کھانے کی کوشش کریں۔ الگ الگ اوقات میں کھانے سے برکت میں کمی ہوتی ہے دوستو۔ جوائنٹ فیملی میں کھانے کے تعلق سے بھی بار بار بدنظمی نظر آتی ہے۔ جو لوگ پہلے کھاتے ہیں وہ اچھا ڈال کر خوب سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، بعد والوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا ہے۔ جو بعد میں آتا ہے وہ روکھا سوکھا ہی کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس سے عورتوں میں بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے دوستو۔ مان لو ایک بھائی پہلے کھا رہا ہے، اس کی بیوی اس کو عمدہ ڈال کر کھانے دے دیتی ہے، بعد میں آنے والے بھائی کی بیوی کچن میں جاتی ہے تو اس کو صرف ہڈیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دل ہی دل میں اس کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ کام بھی نہیں کرتے لیکن اچھا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے شوہر سارا کام کر کے کاروبار کر کے دن بھر تھک ہار کر کے آخر میں گھر کو آتے ہیں، لیکن جب گھر کو آتے ہیں تو انہیں صرف ہڈیاں ملتی ہیں۔ اس طرح سے دلوں میں ناراضگی جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ الغرض کھانا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کی سوچ، انسان کا دل، انسان کا مقام، سب کچھ دسترخوان پر پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے کھائیں، اپنی شخصیت کو معمولی کھانے کے لیے مجروح نہ کریں دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو کھانے کے آداب کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔